السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 38 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کی تفہیم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ سلائیڈ الحمدللہ ہمیشہ سے ہمارے سبق کا خاصہ رہی ہے۔ آپ یہ سلائیڈ ایک نظر دیکھیے اور ذہن نشین کیجیے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ سلائیڈ ہم کیوں شیئر کرتے ہیں؟ یہ تو ہم اپنے روزانہ کے سبق میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسم پڑھ رہے ہیں، تو الحمدللہ اسم کے حوالے سے بھی ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی آپ سب کو ازبر ہو چکا کہ اسم کی دو حالتیں، دو اقسام ہوتی ہیں، کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اسم ضمیر ہوتا ہے۔ اب ظاہر اور ضمیر اس میں کیا فرق ہے، یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہ اسم کی تعریف ہے، یہ بھی آپ سب کو معلوم ہو چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سلائیڈ الحمدللہ آپ سب کو بالکل کلیئر ہو چکی، آپ لوگوں نے اس پر بہت اچھا ورک کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ سے قبول فرمائے، آمین۔ اسم کے حالات، یعنی اسم کے 3 کیس ہوتے ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو اللہ کے فضل سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ چکی ہے۔ ہم مرفوع مکمل طور پر پڑھ چکے، تو اب ہم منصوب پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ منصوب کیا چیز ہوتی ہے۔ منصوب واحد ہے جس کی جمع ہے منصوبات۔ کیا معنی ہے منصوبات کا؟ نصب کہتے ہیں نا زبر کو، تو جب کسی حرف پر نصب ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں منصوب۔ تو جب ایک سے زیادہ کلمات ہوں، ایک سے زیادہ الفاظ ہوں یا ایک سے زیادہ اقسام ہیں تو ہو گیا منصوبات۔ تو ہم منصوبات میں کیا کیا پڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے مفعول پڑھا، اور آج ہم پڑھیں گے انا کا اسم اور کانا کی خبر۔ آپ کو یاد ہوگا مرفوعات میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، وہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر ہے انا کا اسم، وہاں ہم نے پڑھا تھا انا کی خبر اور کانا کا اسم، اور آج کا سبق ہے انا کا اسم اور کانا کی خبر۔ اور اس کے علاوہ منادا ہم پڑھیں گے منصوبات میں، اور مستثنا۔ آج کا سبق ہمارا ہے انا کا اسم اور کانا کی خبر، یعنی جب انا کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو وہ اسم پر کیا عمل کرتا ہے۔ انا اپنے اسم کو نصب یعنی زبر دیتا ہے، جیسے ان اللہ واسع علیم۔ مرفوعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور منصوبات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں لفظ اللہ پر زبر کیوں آئی ہے؟ انا کی وجہ سے، کیونکہ انا جب بھی کسی اسم پر آتا ہے تو اسے منصوب کر دیتا ہے، اور واسع علیم یہ دونوں انا کی خبریں ہیں، تو یہ مرفوع ہیں کیونکہ انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اس کو مزید ہم مثالوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انا کا اسم، آپ ان تمام آیات کو دیکھیے، ہر انا کے بعد آنے والا اسم منصوب ہو رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے مبتدا خبر پڑھے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ انا اور کانا وغیرہ جو ہے نا، یہ مبتدا پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کیا چیز تھی؟ مبتدا ایسا کلمہ جس سے، یا ایسا اسم جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، اور خبر جو مبتدا کی کنڈیشن بتاتا ہے، اس کلمے کو خبر کہتے ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر اللہ کے قدیر ہونے کی حالت بتائی جا رہی ہے نا، تو اس لیے یہ قدیر پھر خبر ہے. تو انا کی وجہ سے لفظ اللہ منصوب ہے اور قدیر خبر مرفوع ہے. تو کیا پتہ چلا کہ انا اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں. اسی طرح ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی وسعت والا اور جاننے والا ہے. یہاں بھی ایسے ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. تو یہاں بصیر، یہ لفظ اللہ کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو انا کی وجہ سے لفظ اللہ منصوب ہے اور اس کی خبر بصیر مرفوع ہے. تو یاد رکھیے، جب بھی انا جملہ اسمیہ پر ہوتے ہیں، مبتدا کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، انا کے ساتھ ہم نے اور بھی کلمات پڑھے تھے نا، انا، انا، کأن، لیت، لکن، لعل. تو یہ تمام کلمات جب کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو اس کو، اگر وہ مبتدا ہے تو اسے وہ مرفوع منصوب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں. دوسری چیز ہم نے پڑھی کان و اصبح، یہ کیا عمل کرتے ہیں کہ جب کانا اور اصبحا کسی خبر سے پہلے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی خبر کو نصب یعنی زبر دیتے ہیں. جیسے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہاں یہ حکیمہ کاف پر زیر آنی چاہیے، اس کو درست کر لیتے ہیں. اچھا جی. جی، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. تو یہاں دیکھیے وَكَانَ، کانا جب اپنے اسم پر آیا تو اس کو مرفوع کر دیا اور اس کی خبر منصوب ہو گئی ہے. تو کانا جب مبتدا سے پہلے آتا ہے تو مبتدا کو مرفوع کرتا ہے، اور اگر خبر پر آئے تو خبر کو منصوب کرتا ہے. اس لیے یہاں علیمن حکیمن یہ منصوب ہیں کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے. پھر مزید ہم مثالوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے یہاں فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، بس زمین سرسبز یا شاداب ہو گئی. تو تصبح یہ اصبح سے ہی تصبح ہے، ٹھیک ہے. الارض یہ ہے مبتدا یا تصبح کا اسم، تو یہ مرفوع ہے تصبح کی وجہ سے. مخضرۃن یہ زمین کی حالت بتائی جا رہی ہے نا، تو یہ منصوب ہے کیونکہ یہ تصبح کی خبر ہے. تو ہم نے پڑھا کہ کانا اور اصبح اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ان کے جتنے بھی صیغے ہیں، ان کی وجہ سے مبتدا مرفوع ہو جاتا ہے اور خبر منصوب ہو جاتی ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہے. تو یکونو کانا سے ہے نا، کانا یکونو. تو کانا اپنی مبتدا کو کیا کرتے ہیں؟ مرفوع، اور اپنی خبر کو منصوب. شہیدن رسول کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے نا کہ وہ گواہ ہے، تو اس لیے شہیدن منصوب ہے کانا کی خبر کی وجہ سے، یا یہاں پر یکونو کی خبر کی وجہ سے. پھر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس پکڑ لیا انہیں
चीखने। फअस्बहू फी दारिहिम जाथिमीन, तो वो हो गए अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े हुए। तो ये किसी कौम पर अजाब की बात हो रही है ना। तो आपने देखी जाथिमीन, ये जमा का लफ्ज है जिसकी अलामत या नून माकबल कसरा। तो हमने पढ़ा था कि जब कोई इसम मंसूब होता है तो उसमें जमा मुजक्कर की अलामत क्या होती है? या नून माकबल कसरा। ठीक है, तो यूं असबहू की वजह से ये जो खबर है ये मंसूब हो रही है, तो जमा का सीगा है तो इसलिए या नून माकबल कसरा के साथ है। सही। यहाँ पर फअसबहू बस वो हो गए, इसका जो मुब्तदा है या इसका जो इस्म है वो असबहू के अंदर से निकलेगा और वो क्या होगा? हुम। तो जमायर चूंकि मबनी होती है ना, इनके एराब बदलते नहीं है। लेकिन फअसबहू में फअसबहू की वजह से इसमें से जो जमीर निकल रही है हम उसको यही कहेंगे कि ये रफ़ई हालत में है, क्योंकि असबहा अपनी इसम को मरफू करते हैं। वैसे भी हमने पहले भी ये जमीर में पढ़ा ही ये है कि जब फेल के अंदर से जमीर निकलती है तो वो मरफू होती है। ठीक है, तो अब देखें जब फअसबहू से जमीर निकली है तो ये रूल है कि काना और असबहा अपने इसम को मरफू करते हैं, तो अंदर से निकलने वाली जमीर मरफू होती है। ठीक है, और जाथिमीन ये खबर है और असबहू की वजह से मंसूब है। समझ आ गई है ना। इसी तरह औ युस्बिहा माउहा गौरन, अब युस्बिहा की वजह से माउ ये मरफू है और गौरन इसकी खबर मंसूब है। औ युस्बिहा माउहा, या हो जाए उसका पानी गहरा। गहरे से मुराद जमीन के नीचे हो जाए, बहुत कम रह जाए। ये सूरह कहफ की आयत है, आयत का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ माऊहा, इसमें माऊ ये युस्बिहा का इस्म है या मुब्तदा है जो कि मरफू है, और गौरन ये पानी की कंडीशन बताई जा रही है ना, गौरा, तो ये खबर है, तो युस्बिहा की वजह से खबर मंसूब है। इसी तरह वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उसे देख रहा है। तो यहाँ अब काना का इस्म मरफू और अल्लाह की कंडीशन बताई जा रही है बसीरन, कि वो देखता है, देखने वाला है। तो खबर बनी बसीरा लफ्ज, तो काना अपनी खबर को मंसूब करते हैं। तो ये आयात से अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो रहा है कि इन्ना और काना का क्या अमल होता है। जब इन्ना किसी इसम से पहले आए, या यूं समझ लीजिए और आसानी से कि जो जुमला मुब्तदा और खबर बन रहा होता है ना जिस जुमले में, उसमें जब मुब्तदा से पहले इन्ना आता है तो वो अपने इसम को मंसूब करता है और खबर को मरफू करता है। ठीक है, और जो काना है जब वो मुब्तदा पर आता है तो अपने मुब्तदा को मरफू करता है और अपनी खबर को मंसूब कर देता है। तो आज का हमारा यही सबक है, इन्ना का इस्म और काना की खबर, ये दोनों ही इस्म को मंसूब करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की आपको समझ आ गई है सबक की। तो कल का काम आप लोगों का पेंडिंग है, वो भी कीजिए और आज का भी कीजिए। ठीक है, निकालिए ऐसी आयात कुरान पाक से और लाजमी शेयर कीजिए ताकि आपको भी मजीद समझ आए, और जो बच्चे क्लास नहीं ले सकते, ग्रुप में काम करते हैं, उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन। सुबहानक। अच्छा, ये एक चीज है, ये मैंने ये बताना चाहा इसमें कि जो मंसूब है ना, मंसूब उसके एराब क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था ना। तो अगर कोई इस्म मंसूब हो तो उसके आखिर पे या तो जबर होती है या जबर की तनवीन होती है। इसी तरह अगर वो तस्निया का सीगा है तो या नून, ठीक है, या नून माकबल मफतूह या नून माकबल फतहा। अगर वो तस्निया मुजक्कर है तो, और अगर वो जमा मुजक्कर है तो या नून माकबल कसरा। जैसे यहां पर देखिए एक मिसाल,
मुस्लिमतन, ठीक है। मुस्लिमतन, अगर मुस्लिम लफ्ज मंसूब हो मुस्लिमन या अल मुस्लिमा, फिर उसकी तस्निया देखें तो मुस्लिमैनी, तस्निया मुजक्कर मुस्लिमैनी, और जमा मुजक्कर मुस्लिमीना। सही, तस्निया में या नून माकबल फतहा मुस्लिमैनी, और जमा में जमा मुजक्कर या नून माकबल कसरा मुस्लिमीना। सही। फिर अगर मोनस में देखें तो मोनस के आखिर पर भी अगर वाहिद का सीगा है तो जबर या जबर की तनवीन, जैसे अल मुस्लिमाता या फिर मुस्लिमतन। और अगर तस्निया मोनस है तो मुस्लिमा तईनी, या नून माकबल फतहा। और अगर वो जमा मोनस है तो अलिफ ता आतिन के साउंड के साथ। ठीक है, तो ये हमने पहले भी बहुत अच्छे से इसको समझा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ है। बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।